اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1983 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 28 سے ہو رہا ہے، 57/28۔ آغاز درس سے پہلے ضمناً پھر عرض کر دوں، پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا ایک استفسار کے جواب میں کہ یہ شب برات جو ہے، یہ اس کے متعلق یہ حضرات بھی کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس واقعہ کی تقریب میں ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ اس میں نوافل زیادہ پڑھے جاتے تھے، یہ ایک دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس دن میں یہ کیوں کیا جاتا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ دراصل یہ جو آتش پرست ایرانی مسلمان ہوئے اور ان میں سے یہ برام کا جو تھے عباسیوں کے یہ وزیر بھی آ کے قائم ہو گئے، تو یہ انہوں نے اپنی وہ جو ہوس تھی آتش پرستی کی اور وہ مجوسیت کے جو جذبے تھے ان کی تسکین کے لیے آپ کا سارا اسلام ہی انہوں نے بدل دیا تھا۔ اور اسی ضمن میں یہ ایک تہوار جسے آپ کہتے ہیں، آتش پرستی تو اب تک جاری ہے، یہ آتش بازی آپ کے ہاں چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے اصل میں جو تقدیر کا ان کے ہاں عقیدہ تھا اور وہ ان کے مذہب کی بنیاد اس پہ تھی، تو اس کو ایک اسلامی نام دینے کے لیے یہ روایات وضع کی کہ اس رات سال بھر کے لیے جو کچھ کسی کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ شروع سے ہی لکھا گیا ہوتا ہے، تو وہ اس دنیا کے سطح پر اس کو نازل کیا جاتا ہے سال بسال تقدیر کے متعلق۔ تو یہ عجیب چیز ہے، ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے ان حضرات کو جب کچھ کارنر کیا جائے اور کوئی راستہ نہ ملے نکلنا کا، تو بے عجیب قسم کے دلائل لاتے ہیں۔ یہ ریڈیو پہ بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے تقریر کی تھی اور عام طور پہ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب اس کا تو قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ذکر بہرحال جی کہاں آیا ہے؟ کہہ لیجیے سورہ دخان کو دیکھیے، 44ویں سورت ہے یہ۔ میں نے عرض کیا آپ حیران ہوں گے کہ اس تقریب پر ریڈیو پر یہ ایک چیز جو تھی قرآن کے درس کے سلسلے میں یہ چیز دی گئی اور پھر عام طور پہ یہ دہرایا جانے لگا۔ سورہ دخان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور قرآن وہ ہے جو حق اور باطل میں تفریق کر کے امتیاز کر کے بتا دیتا ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے وہ رات شب برات کی جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ سورہ دخان میں واضح ہے۔ کہا گیا کہ صاحب قرآن نے تو خود کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات رمضان کے مہینے میں آتی، تو وہ تو رمضان میں ہے قرآن کہتا ہے، اور یہ اس سے پہلے ہی شعبان کی آپ کہتے ہیں کہ 15 تاریخ کو، تو یہ تو قرآن کے اس کے خلاف چلا گیا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اچھا جی وہ کیسے ٹھیک ہیں جی یہ دونوں؟ وہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہم نے کیا، تم کہتے ہو شعبان کی اس تاریخ کو یہ نازل ہوا، اور کہتے ہو کہ قرآن میں یہ بھی ہے قرآن میں وہ بھی ہے، تو کیا بات ہے قرآن کی کہ جی یہ کیسے ہوا، دونوں کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہہ لیں گے دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ شعبان کی اس رات کو جو یہ سورہ دخان میں کہا گیا ہے، قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر نازل کیا گیا، تو یہ وہاں آ گیا، یہ تو آ گیا شب برات والا قرآن، اور وہ شہر و رمضان والا جو ہے وہ پہلے آسمان سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا۔ تو یہ اس طرح سے نازل ہوا تھا قرآن۔
عزیزان من، یہ حضرات بسم اللہ کے گنبد میں بستے ہیں، اپنے ساتھ ہی مباحثے کرتے ہیں، اپنے ہی ہاں مختلف فرقوں میں مناظرے ہوتے ہیں، خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا؟ دنیا کے مستشرق اور غیر مسلم دانشور جو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی ان خرافات کی بنا پر اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ان تک تو کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، اسی لیے انہوں نے انگریزی کو حرام قرار دے دیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ لیکن جنہیں پھر ان کا جواب دینا پڑتا ہے ان کے لیے تو دشواری ہوتی ہے نا۔ وہ تو یوں سمجھیے اس دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ایک چیز بہرحال یہ عام ہو گئی کہ یہ روایات جو ہیں یہ دین کی بنیاد نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ سمجھیے کہ جو روایت قرآن کریم کے مطابق ہوگی اس کے متعلق تو کہا جا سکے گا کہ یہ رسول اللہ کی ہو سکتی ہے، یقینی طور پر اس کے متعلق بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے تو اپنی روایت کا ایک روایت بھی حضور نے خود منضبط کر کے امت کو نہیں دی، اور قرآن سارے کا سارا مدون کر کے دیا۔ لیکن بہرحال یہ بات تو ہو گئی کہ اس کے پرکھنے کا یہ ایک پیمانہ ہے کہ جو اس کے مطابق ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو تو فوراً ہی مسترد کر دینا چاہے گا۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پہ آپ ان غیر مسلم معترضین کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز اختلافی نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ بہرحال میں نے کہا کرتا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے چونکہ یہ ایک مشن اپنے ذمے لے رکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں یہ لوگ باہر کے بھی، ان کے ہاں کے اچھے اچھے دانشور مستشرق، انہوں نے بڑا ہی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام ان کے نزدیک انہی روایات پر اور فقہ پر ہی مبنی ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جب یہ اصول رکھا جاتا ہے قرآن کا، آپ حیران ہوں گے کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو اعتراضات لے کے اور پھر گیا نہ ہو دل کی تسکین کے ساتھ۔ قرآن تو اطمینان قلب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کرتے ہیں اس کے لیے کہ شب برات یہ ہے، اور اصل مسئلہ تو وہ حلوے کا ہی ہے۔ وہ آیا تو وہ بات خلیل جبران کی، وہ عجیب شخص تھا، یہ لبنان کا وہ شاعر تھا، اس کی نظموں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ ایک نظمہ ہے کہ جنت کی دیوار کے اوپر میں اور شیطان جھانک رہے تھے تو اندر کیا دیکھا؟ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یہ عجیب شخص تھا۔ بالا قرآن کی روح سے اس کی کوئی سند نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا قرآن، یہ دیکھیے سورہ دخان میں، اور وہ عرش معلیٰ سے وہ پہلے آسمان پہ آیا۔ عزیزان من، ان پہ بھی کوئی دن کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ بہرحال بالواسطہ کہیں قرآن تک نہ جا پہنچے، ورنہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا انداز ہے تمہارا بات کرنے کا کہ لوح محفوظ سے ایک دفعہ پہلے حلے میں یہ آسمان اول کے اوپر آیا تو کیا اس کے بعد معاذ اللہ تھک گیا، پھر آگے نہیں چل پڑا، اور وہاں سے آسمان اول سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے متعلق کہ جبریل نے اسے رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا۔ اور جب قرآن نے کہا کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جو کچھ بھی کہو رمضان کے مہینے میں تو کہو۔ لیکن یہ شعبان کے مہینے میں یہ نازل ہو رہا ہے۔ اب جب بتا یہ کہا کہ صاحب یہ تو اس کے خلاف جاتا ہے، تو کہنے لگے نہیں صاحب یہ 2 دفعہ نازل ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے ساری حیثیت اس کی عزیزان بات، یہ سارا اجمی اسلام ہے، قرآن کا اسلام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال اب درس میں بات آ گئی جی۔ 44 نمبر جی، دخان، سورہ دخان کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔
سورہ دخان میں نے عرض کیا تھا 44 نمبر ہے اس آیت کا، 44/1 سے 4 تک ہے جی۔ درس میں سورہ حدید کی آخری آیت آ گئی تھی، اور جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ آخری آیات جو سورت کی ہیں ان میں کچھ ملخص بیان کر دیتا ہے، ارتکازاً کنسنٹریٹ کر کے کوئی چیز جو کہنی ہوتی ہے اسے وہ کہتا ہے، اور پھر اگلی سورت آتی ہے۔ تو یہ آخری سورتیں ہیں جن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور آگے ہے وآمنوا برسولہ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اے ایمان والو، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو، اور ان سے کہا کیا جاتا ہے آمنوا برسول، ایمان لاؤ تم رسول پہ، یعنی مخاطب کیا جاتا ہے اے ایمان والو، تاکید کی جاتی ہے کہ ایمان لاؤ تم۔ اور یہ ایک مقام پہ ہی نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا یہ درس میں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ متعدد مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا پہ بھی کہا گیا، اور ایمان لانے کی بابت تو رسول اللہ سے بھی کہا گیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ اور یہ جو ہے یا ایھا الذین آمنوا یہ کہہ کر، تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ آمنو پہلا جو ہے اس سے مراد ہم مسلمان ہیں، کہ اے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں والو، تمہارا ایمان نہیں ہے، ایمان لاؤ۔ اور ہم پہ تو یہ آیات بالکل صحیح منطبق ہوتی ہیں صاحب، یعنی ویسے رسمی بھی اگر آپ دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی رسمی طور پہ بھی ایمان لایا ہے؟ ایک غیر مسلم کو مسلمان ہونے کے لیے بہرحال ایک رسم تو ادا کرنی پڑتی ہے، 4 کلمات جو ہیں یہ کلمے پڑھنے پڑتے ہیں، اس کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ہم نے تو وہ بھی نہیں کیا ہوتا، یہ جائے کہ جو ایمان کی شرط ہے اس کو پورا کیا جائے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ قرآن نے جو کہا تھا اعراب کو، ان بدوؤں کو، کہ یہ کہتے ہیں ہم آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو یہ نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ کہیں کہ صاحب ہم اسلامی مملکت کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ کیوں نہ کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ولیکن لا يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں تک نہیں پہنچا، تو مسلمان کہلانے کا تو حق اس کو ہوگا جس کے دل کی گہرائیوں تک ایمان پہنچا ہوا ہو۔ قرآن خود کہہ رہا ہے ان سے کہ ابھی نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو ہم نے تو ویسا ایمان بھی ہم تو نہیں لائے جیسا کہ وہ اعراب لے آئے ہوئے تھے، بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر تو کر دیا تھا ان قوانین کے سامنے۔ اور عزیزان من، نہ تو صرف قوانین اسلام کہلا سکتا، صرف نہ قوانین کی اطاعت صرف اسلام کہلا سکتی ہے، یہ تو پورے کا پورا اسلام جو ہے نافذ کرنا ہوگا آپ کو ساری زندگی کے اندر۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر اسلامی کہا جائے گا۔ تو بہرحال کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج سے ڈرو۔ یہ جو ہے نا اللہ سے ڈرو، یہ بڑا غلط تصور دیتا ہے عزیزان من۔ اللہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت آدمی ڈرتا ہی رہے، کامتا ہی رہے۔ وہ قرآن تو اس معاشرے کی جس میں قوانین، جس میں نظام خداوندی کے پورے کا پورا نافذ ہو، اس معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس میں کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ خوف کیا، وہ تو حزن بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس معاشرے کی خصوصیت کبریٰ یہ ہے کہ خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف تو یہ بتائے اور دوسری طرف ہم قدم قدم پہ کہیں کہ صاحب وہ ڈرتے رہتے ہیں خدا سے، خوف ہوتا ہے ان کو۔ یہ بات نہیں ہے عزیزان من، خدا ڈر اور خوف کا مقام نہیں۔
جذبے تو ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ان کے دل میں ایسا ڈر ڈالتے ہیں خدا کے متعلق بھی، او پاگ آیا، او نیکی آئی، او پتہ نہیں کی کچھ آ گیا، انہوں نے ڈرا ڈرا کر کچل کر رکھ دیتے ہیں ان کی ذات کو. اور پھر ہمارے ہاں تو شروع سے آخر تک ڈر ہی ڈر ہے. ایک قدم آپ بے خوفی سے نہیں نکل سکتے باہر. ڈر تو چھلاوے کی طرح ہم سب کے ساتھ چپٹا ہوا ہے. شر مستطیرہ قرآن نے کہا تھا کہ وہ دور بھی آئے گا جب کہ شر اڑ کر لگ جایا کرے گا. تو خوف تو سب سے پہلی علامت ہے شر کی. قرآن نے یہ چیز کہی ان لوگوں سے. یہاں بھی تقوی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرو اللہ سے. وہ اللہ سے ڈرو نہیں، تقوی کے معنی ہوتا ہے احتیاط سے بچ کر خطرناک گھاٹیوں سے کوششلی نکل جانا، احتیاط کے ساتھ. یہ ڈرنا نہیں ہوتا کسی چیز سے، احتیاط جو برتی جاتی ہے. آگ کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو ذرا ہٹ کے گزرتے ہیں، اس کو تقوی کہتے ہیں. کانٹوں والی باڑ کے سے آپ نے گزرنا ہو اور وہ اربوں والے کپڑے ہوں ڈھیلے ڈھالے، یہ اس کا مفہوم خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس تشبیہ سے سمجھایا تھا کہ تم جب ایسی ڈنڈیوں سے پگ ڈنڈیوں سے گزرتے ہو جہاں دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں تو کیسے گزرا کرتے ہو. تو انہوں نے تو بتایا نا کہ صاحب ہم یوں کپڑے کو لپیٹتے ہیں، اس طرح سے احتیاط سے جاتے ہیں. کہتے ہیں اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں. تو واتقوا اللہ جہاں آئے گا اس کے معنی ہوں گے کہ قوانین خداوندی کے توڑنے سے، کی سرکشی سے، کی خلاف ورزی سے جو وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں، تخریبی نتائج، ان تخریبی نتائج سے بچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جائے گا وہ تقویٰ ہوگا خدا کا. واتقوا اللہ. اور اس اللہ کا تقویٰ اس لیے کہ وہ کسی غیر خداوندی کے تو قانون کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تسلیم کرو اور اس کی اطاعت کرو، اس لیے وہ تو سوال ہی نہیں. اطاعت تو قوانین خداوندی کی ہے، اور اس میں یہ تاکید یہ ہے کہ اس کی خلاف ورزی کے جو نتائج نکلنے ہیں، سینکیاں کھانے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کو ذہن میں رکھو اور پھر سینکیاں نہ کھاؤ. یہ ہوا تقویٰ. آمنوا برسولہ. اس انداز سے ایمان لاؤ اس پیغام پر، اس تعلیم پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجی ہے تمہیں. اگر ایسا کرو گے تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، تمہیں 2 حصے وہ دے گا، دوہرا ثواب دے گا اپنی رحمت سے. رحمت تو آپ کو پتا ہے کہ سامان نشو و نما کو کہتے ہیں، دوہرا. اور وہ تو قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دنیا کے اندر بھی شادابیاں، کامرانیاں، کامیابیاں، اور اس کے بعد کی زندگی کے اندر بھی فلاح اور فوز. تو یہ دونوں زندگیوں، دونوں جہانوں کی برکات اور نعمات جہاں ملتی ہیں، قرآن نے اسے کفلین کہا ہے. 2 حصے ملیں گے تمہیں، دوہرا حصہ ملے گا تمہیں، یہاں بھی وہاں بھی یہ ملے گا. اس زندگی میں کیا پوزیشن تمہاری ہوگی؟ عزیزان مان، جماعت مومنین کی ذمہ داری ملاحظہ فرماؤ. ایک تو یہ چیز ہے کہ خود قرآن پر ایمان لاؤ، قرآن پہ غور و فکر کرو، سمجھو، اس کے مطابق عمل کرو. یہ تو ایک فرد کی زندگی ہو گئی. فرد ہی کی نہیں، آگے بھی بڑھیں گے تو خیر. مسلمانوں کی جماعت مومنین کی زندگی بھی یہی سمجھو، خود قرآن کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا. قرآن کہتا ہے کہ تم اگر اس طرح سے تقویٰ اختیار کرو گے اور تمہیں حسنات اس زندگی کی دی جائیں گی تو پھر فریضہ تمہارا کیا ہوگا؟ یجعل لکم نورا تمشون بہ. ایک ایسی روشنی تمہیں دی جائے گی. اور قرآن کریم نے ہر مقام پر، مختلف مقامات پر خود قرآن کو روشنی کہا ہے، نور کہا ہے. خدا کی رہنمائی کو نور کہا ہے، اور اسی کی ضرورت ہوتی ہے. اس نے کہا ہے کہ قرآن کا، اسلام کا منشا یہ ہے کہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے آئے، تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ واضح مثال کوئی نہیں ہو سکتی. اور جو میں نے عرض کیا تھا
کہ ہر جگہ قرآن نے ظلمات کہا ہے، تاریکیاں جمع کی صیغے میں کہا ہے، اور روشنی نور واحد کے صیغے کے اندر ہے۔ تاریکیاں ہزار قسم کی ہو سکتی ہیں، روشنی ایک ہی قسم کی ہوتی ہے۔ صحیح جواب ہمیشہ ایک ہوتا ہے، غلط جواب 20 ہو سکتے ہیں۔ صحیح نشانہ ایک ہی ہوتا ہے، غلط نشانوں سینکڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ سارے ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں۔ نور ہے قرآن۔ نور کی خصوصیت وہ خود روشن ہوتا ہے۔ کسی دیے کو، اب تو دیے ہوتے ہی نہیں گھروں میں، لیمپیں بھی نہیں ہوتی، کسی بلب کے متعلق بتانے کے لیے کہ وہ اگر جلتا ہو وہ تو کہ وہ بلب ہے، یہ تو حماقت ہے۔ آفتاب، عاملیل آفتاب، وہ بلب خود اپنی ذات، اپنی ہستی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اس روشنی سے جو دے رہا ہوتا ہے۔ اس کو کیا کوئی دیا لے کے آپ روشنی کے بلب کو تلاش نہیں کرتے پھر رہے، یا لوگوں کو دکھانا ہو اگر کہ دیکھو بلب ہے، وہ تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ موم بتی جلا کے کہیں کہ یہ بلب ہے۔ قرآن اپنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خود نور ہے، اس کو کسی اور کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری راہیں روشن کرتا ہے، چاہے جائے کہ ہم اس کو دکھانے کے لیے دیے اور موم بتیاں جلاتے پھریں۔ یجعل لکم نوراً، پہلی بات تو یہی بڑی عجیب چیز ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں گے تو کہیں کوئی تاریکی نہیں آئے گی ہمارے راستے میں، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اس نے یہی نہیں کہا کہ تمہاری اپنی راہیں روشن ہو جائیں گی، تمہارا یہی فریضہ ہے۔ کہا ہے کہ نوراً تمشون بہی، اس نور کو، اس شمع کو، اس ٹارچ کو لے کر تمہیں پھرنا چلنا ہوگا دنیا میں، تاکہ دوسرے لوگوں کے راستے بھی روشن ہوں، تمام زندگی کی راہیں تاباں ہو جائیں، درخشندہ ہو جائیں۔ اس نور کو لے کے پھرنا ہے تم نے۔ مجھے معاف رکھیے گا، اسے لے کر تم نے پھرنا ہے، دوسری قوموں کی زندگی کی راہیں بھی روشن کرنی ہے، یہ ہے تمہارا فریضہ۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی کہ صدر اول میں جب قرآن کی روشنی سے امت مسلمہ کی اس جماعت کی اپنی راہیں روشن ہوئیں تو پھر وہ وہیں مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ گئے کہ ہماری راہیں روشن ہو گئی ہیں۔ وہ اس چراغ مصطفی کو لے کر، نور آسمانی کی قندیل کو لے کر پھر وہ ساری دنیا میں چل نکلے۔ اس تھوڑے سے عرصے کے اندر، اس زمانے میں جب رسائل وصل و وسائل اور مواصلات کے طریقے اتنے محدود تھے، سفر کی رفتار اتنی سست تھی کہ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تیز ترین سواری اونٹ ہوتی تھی، اس سواریوں پہ اس سامان سے کے ذریعے رسل و رسائل کے وہ وہاں سے اس شمع ہدا کو لے کے چین تک آ پہنچے، افریقہ تک جا پہنچے، اسپین تک چلے گئے سارے۔ جہاں جہاں آپ کو اب بھی کہیں کوئی چمک نظر آتی ہے کسی قوم کی تہذیب اور کلچر میں، یہ اسی شمع نورانی کا صدقہ ہے جسے لے کے وہ جماعت صحابہ والذین معہ وہ پھری تھی لے کر۔ اس دور اول کے، صدر اول کے مسلمان اس چراغ کو لے کر جو پھرے تھے تو ساری دنیا کو انہوں نے روشن کر دیا تھا۔ وہ پھرے تھے اس طرح سے۔ ایک عجیب چیز ہے، اقبال تو لے لیتا ہے نا اشارہ کہیں سے، شکوہ میں اس نے جو یہ چیز کہی ہے خدا سے کہ کیا کچھ کیا پھر ہم نے سے مراد ہے اس قوم نے صدر اول واری، تو اس میں یہ بھی کہا ہے نا کہ وہ قوم پھر محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ کیا انداز تھا اس کا بات کرنے کا، اور معلوم ہے تجھ کو
کبھی ناکام پھرے. یہ وہ جو پھرے تھے اس طرح سے، کیا جذبہ تھا؟ جذبہ کیا تھا؟ قرآن کا یہ حکم تھا، یجعل لکم نورا تمشون بہ. وہ اس ہدایت قرآنی کی تعمیل میں پھرے تھے، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی غرض نہیں تھی. اور پھرے، اور اس کو جو کہہ رہا ہے کہ تجھے معلوم ہے کبھی ناکام پھرے، کہیں سے ناکام نہیں پھرے صاحب. اتنی بڑی روشنی جو ہو، سرچ لائٹ جو ہو، وہ ناکام رہے گی؟ بات تو روشنی پہنچانے کی تھی نا، ان کے راستوں کو روشن کرنا تھا. روشن کیے راستے ان کے، انہوں نے صدا. معاف رکھیے، اس کو تو چھوڑ دیجیے، ہماری اپنی راہیں تاریک ہو گئیں، دوسروں کی روشن کیا ہم نے کرنا تھا. اب کیا ہو رہا ہے؟ اس روشنی کو اپنی بغل میں رکھنے کے مدعی، طاقوں پہ رکھنے کے یا بغل میں رکھنے کے مدعی کہا جا سکے گا. اب بھی پھر رہے ہیں دنیا میں. جن حضرات کے متعلق پڑھیے کہ صاحب کہاں یہ 3 مہینے سے انگلینڈ میں گئے ہوئے ہیں اسلام کے مشن کی ترقی کے لیے، پیرس پہنچے ہوئے ہیں، صاحب جرمنی گئے ہوئے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں پھر رہے ہیں، ناروے اور سویڈن تک چلے جا رہے ہیں، امریکہ میں گئے ہوئے ہیں، کینیڈا میں گئے ہوئے ہیں، صاحب پھر رہے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں؟ شمع قرآنی سے استعمار تو ان کے اپنے نصیب میں نہیں ہے، یہ تو انہوں نے دیے اپنے لیے بجھا رکھے ہوئے ہیں. کیا لے کے پھر رہے ہیں یہ ساری دنیا کے اندر آپ؟ فنڈامنٹلزم. یورپ اور امریکہ کی استعمار پرست قوموں کا تراشیدہ اسلام انہی کے وسائل سے. یہاں کس میں ہمت ہے عزیزہ نے من؟ وہ ٹکٹ لے کر تو پنڈی تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ان کے پاس. 6 مہینے کے لیے ایک دورہ، 5 سٹارز ہوٹل کے اندر قیام. جہازوں سے بھرے تو یہ سفر کا سوال ہی نہیں ہے. چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں کہ کہیں قرآن کی روشنی پھیل نہ جائے. کیا بات اس نے کہہ دی تھی کہ اس دور میں پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ چنی دور آسماں کم دیدہ باشد. ایسا دور بھی آسمان نے کم دیکھا ہوگا کہ جبریل امیرا دل خراشد. اور تو اور جبریل امین کے بھی دل جو ہے اس میں خراشا رہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، جس کے لیے اس قدر کرب سے، اضطراب سے، فغاں سے، آہ سے، نالہ سے، سوچ سے، گداز سے اقبال نے یہ کہا کہ جبریل امیرا دل خراشد. کیا ہوا؟ کہ خوش دیر بنا کر دند ہاں جا. کہ ایسا عمدہ ایک انہوں نے مندر، عبادت گاہ، پرستش گاہ، دیر کیسا عجیب بنایا ہے. کیا ہے اس کی خصوصیت؟ کیوں ایسا عجیب؟ یہ ہے کہ پرستد مومنوں کافر تراشد. اس مندر میں کافر بت تراشتا ہے، مسلمان پوجتا ہے اس کو. ان کے تراشیدہ اس بت کو اسلام کا نام لے کر ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. وہ شعر تو تھا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے. وہ تھا اقبال کا شعر، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. وہ تو یہ تھا. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. کہ لے کر چراغ مصطفی چنی دور آسماں کم دیدہ باشد. کہ جبریل امیرا دل خراشد، کہ خوش دیر بنا کر دند آجا. کیا بات ہے! پرستد مومنوں کافر تراشد. اس قوم کی کیفیت تھی جس کے متعلق کہا تھا یجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم.
हमारी हिफाजत का पूरा पूरा सामान किया हुआ उसने, कहीं से डरने की बात नहीं है। इसलिए कि ये जो चिराग था वो सूरह नूर में देखिए, जो कुरान ने एक तमसील या तशबीह से जो बताया है कि एक चिराग है रोशन, वो एक ताक के अंदर रखा हुआ। बड़ी अजीब तमसील है, खुदा की दी हुई तमसील, माज़अल्लाह मैं कहूँ बड़ी अजीब है, इससे अजीब तर क्या हो सकती है। एक चिराग, कुरान रोशन चिराग एक ताक में रखा हुआ कि हर तरफ से महफूज रहे झक्कड़ से और रोशनी उसकी निकलती चली जाए। क्या मिसाल ये है। फिर सामने भी उसके ये नहीं कि खुला है, निहायत शफाफ शीशा लगा हुआ है, इतना महफूज है, जलता है किसी आग से नहीं, अपने अंदर सोज़े दरू से, उस तेल से कि जो ना शर्की है ना गरबी है। ये है वो चिराग। तो याग़फिर लकुम तो हो गया, वल्लाहु गफूरुर रहीम, हिफाजत है इसकी। अब अगली बात आई, मदीना में ये ममलकत कायम हो रही थी। ये जो ज्यूज आपको आज इस तरह यहूदी सता रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये अज़ल से ता इमरूज यही कैफियत इनकी रही है। सल्तनत छिनी, ममलकत गई, कुव्वत चली गई, दरबदर फिरते रहे, वांडरिंग ज्यूज भी हुए, लेकिन इसके बावजूद इस कौम की ये ज्यू, जिसको वो तो मुहावरा ही हो गया हुआ है ज्यू का, यहूदी सरमाया परस्त, यानी अपने लिए सर छुपाने को जगह नहीं, दुनिया की हुकूमतों के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। आज भी उनके तफैल एक जरा सी टिकड़ी इनको जमीन की मिल गई, ये ना भी मिलती जब भी ये कैफियत है। अमेरिका की हुकूमत इनके तसल्लुत में, यूरोप की हुकूमतें इनके तसल्लुत में, इतनी सरमायादारी। और मदीने में तो इनका यूं से ये तसल्लुत था। हुजूर जब तशरीफ ले गए हैं तो वहां के अंसार, वहां के मुसलमान तो बड़े गरीब से थे, मेहनत कश थे, छोटी मोटी खेती बाड़ी करते थे, यही फैले हुए थे सारी जगह, बड़ा तसल्लुत था वहां। यहां आने के बाद सबसे पहले टकराव, सबसे बड़ा टकराव इनसे हुआ। मुशरिकीन अरब तो रह गए थे मक्के में, अंसार के साथ तो टकराव की सूरत नहीं थी, सबसे ज्यादा इनके साथ। और कुरान करीम में आप देखिए, इन यहूदियों के साथ टकराव से आधा कुरान भरा हुआ है। ये कुछ करते थे और हर किस्म की टेक्निक और टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे, हर किस्म के मुनाफिकाना हरबे, साजिशें हर किस्म की। और सरमाया की बिना पर इन लोगों का भी वो हल्क इनके हाथ में था। ये वहां एक खौफ था कि इनके साथ बिगाड़ पैदा हो रहा है और माश की सूरतें तो इन्हीं के हाथ में हैं। ये क्या सूरत होगी? आखिरी आयत है इस आयत की, जिसमें ये कहा कि ले अल्लाह यअलम अहलुल किताब अल्लाह यक़दिरूना अला शै'इन मिन फ़ज़लिल्लाह, और इन अहले किताब, इन यहूदियों को मालूम हो जाएगा कि जो निज़ाम हम देते हैं उसमें इनकी मोहताजी नहीं रहेगी। वो देख लेंगे कि खुदा के निज़ाम के ताबिया फिर किस तरह से रिज़्क़ फरावा मिलता है। मत डरो इनसे। ये रिबा और सूद के जोर के ऊपर इस तरह से मिठाशी निज़ाम करते हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन रिज़्क़ इतना फरावानी से मिलेगा कि ये भी देख के कहेंगे कि हाँ कुछ है। अन्नल फज़ला बियदिल्लाह युतीहि मन यशा। रिज़्क़ जो है वो तो खुदा के कानून के मुताबिक जब मिलता है तो फिर जो लेना चाहे उसे मिलता है। बातिल के निज़ाम में तो ये बात नहीं। वो मजदूर सारा दिन मेहनत करता है कि 5-4 बच्चों का पेट पाल सके, लेना चाहता है सारा दिन मेहनत करता है रिज़्क़ लेने के लिए, शाम को रिज़्क़ नहीं मिलता उसको, जो मिलता है उसमें रोटी तक नहीं चल सकती उससे। यहाँ ये है कि जो लेना चाहता है मिलेगा उसको, कोई किसी की मेहनत का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा।
ایسا رزق ملے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. کیا بات ہے, فضل العظیم, محدود رکھنے والا نہیں ہے, تنگ نظر نہیں ہے, کھلا ہوا ہے. عظیم تو عظم سے ہے کہ جس کی بنیادوں کے اندر رزق دینا ہے. سورہ الحدید کی آخری آیت یہ آ گئی عزیزان من. اس کے بعد 58 سورت 58 اور پارہ بھی نیا 28واں شروع ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دوسرے دور میں 27 پارے ختم کر چکے ہیں. 28واں شروع ہے. 28 29 30 تھوڑی سی منزل ہی رہ گئی ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے تو. 28واں پارہ ایسے وقت میں یہ سامنے آ رہی ہے سورت مجادلہ, جب یہ شور مچ رہا ہے کہ عورت کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے, اور اس کی یہ جرتیں بے باک ہو رہی ہیں. خلاف اسلام, خلاف شریعت, بند کر دو گھروں کے اندر. نظر بندی نہ کہو بلکہ کہو یہ کہ یہ اسلام کا, خدا کے رسول کا حکم ہے کہ تم بند رہو, خود اپنے آپ کو نظر بندی میں رکھو, آواز زبان پہ مت لاؤ, اس لیے کہ مرد حاکم ہیں تمہارے اوپر. اور میں نے عرض کیا کہ اتفاق حسنہ ہے, این اس وقت یہ سورت شروع ہو رہی ہے. کیا شروع ہو رہی ہے؟ قد سمع اللہ قول اللاتی تجادلک فی زوجہا. پڑی تھی. ایک تو میں پہلے عرض کر دوں, میں نے کہا تھا نا ہمارے ہاں زوجہ تو صرف عورت کو کہا جاتا ہے, مرد زوج نہیں ہوتا اس کا, وہ ہوتا ہی نہیں زوج, وہ تو حاکم ہوتا ہے, مالک ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں زبان میں آپ دیکھیے الفاظ جو ہے, پنجابی زبان میں مجھے پتہ نہیں, اردو میں بھی وہ کہتی ہیں, یعنی ہمارے ہاں تو مالک کہتی ہیں خامن کو, اور میاں تو عام ہوتا ہے, یا اللہ میاں ہوتا ہے یا خامن میاں ہوتا ہے. تو ان کے سامنے بات کرنا کیا بات ہے اس آزادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیثیت یہ ہے کہ مملکت کے سربراہ بھی ہیں. رسالت ہے کہ جس پہ ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا کوئی. کیفیت یہ ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون, وہ کیا آیت جلیل ہے کہ خدا اس پر شاہد ہے کہ کبھی مومن نہیں یہ ہو سکتے تاوقت کہ اپنے معاملات تیرے پاس نہ لائیں, اور جب تو فیصلہ دے دے تو اس فیصلے کے خلاف ان کے دل میں بھی کوئی گرانی نہ گزرے. یہ کیفیت ہے. لیکن آزادی کا کیا عالم ہے, یہ کسی روایت و حدیث کا محتاج نہیں ہے. یہ واقع قرآن نے اس کو محفوظ کیا اپنے اندر یہ بتانے کے لیے کہ عورت کو بھی کتنا حق حاصل ہے اپنے حقوق اور اپنے دعوی کو پیش کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہے ایک عورت کا نام تک نہیں لیا قرآن نے کہ مخصوص اور محدود ہو جائے گی بات کہ یہ واقعہ اس کا تھا, اس کا نہیں, قول اللہ تھی. تجادو کا وہ رسول جس کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی گرانی گزر جائے تو مومن نہیں رہتا انسان. تو اس سے رسول جھگڑ رہی ہے. مجادلہ, جدل, یہ تو عام لفظ ہے. جنگ و جدل تو آپ نے سنا ہو, یہ وہیں سے یہ لفظ ہے. جھگڑ رہی ہے رسول کے ساتھ. رسول کی ذات کا معاملہ نہیں ہے. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, وہ اس طرح اپنی شکایت کو خدا تک پہنچا رہی ہے. کیا ہوا تیرے ساتھ یہ جھگڑ رہی ہے, خدا کہتا ہے کہ رسول ہم سن رہے ہیں اس کی باتوں. کیا مقام ہے عزیزان میری بیٹیوں, رسول کے ساتھ اپنے حق کے لیے جھگڑ رہی ہے, خدا سن رہا ہے, شہادت دے رہا ہے. واللہ یسمع تحاورکما, پھر واضح کیا تحاور, محاورہ, وہ یہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا, کہ یہی نہیں کیے جا رہی, تم بھی بات کچھ کر رہے ہو, یہ بھی بات کر رہی ہے. یعنی آپ اس منظر کو سامنے لائیے نا. اور مجادلہ ہے, جھگڑا ہے,
دونوں طرف سے باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر کون سی چیز ہے جو رعایت کی ہے؟ تشتکی الی اللہ، خدا سے شکایت اپنے بیان کر رہی. اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ خدا سے شکایت کرنے کی کا ذریعہ کیا ہے؟ اسلامی نظام مملکت کا سربراہ. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا، کیا بات تھی جو وہ کیا جاتے تھے کہ خدا نے مجھے تو یہ خلافت اس لیے دی ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک نہ پہنچنے دوں، راستے میں ہی روک لوں. خدا تک اس دعا کے پہنچانے کی ضرورت ہوگی نا جو تمہاری ضرورت یہاں رکی رہے. تو میں اگر اسے یہیں پورا کر دوں تو پھر خدا کا دروازہ، اسے تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے بابا، میں ہی کر دوں. اور اگر وہاں تک یہ پہنچے گی تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ میری شکایت ہوگی کہ میں تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکا، تو خدا کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. خدا کے نظام پہ ہوتے ہوئے خدا کے دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، معاملہ یہی حل ہو جائے. تشتکی علی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. معاملہ تم دونوں کا ہو رہا ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور فیصلہ اس عورت کے حق میں ہو رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس خاص مسئلے کے متعلق وحی کے احکام نہیں آئے تھے. جہالت میں یہ ہوتا تھا، اور اب تو خیر عرصہ ہوا یہ موقع نہیں دیکھنے ملا. یا ہمارے ہاں بھی جہالت میں مرد عورتوں کے متعلق، بیوی کے متعلق غصے میں آ کے جہاں اور باتیں کرتے تھے وہ یہ بھی کہتے کہ تو میری ماں لگتی ہے، تو بہن لگتی ہے. یہ عام طور پہ جہالت میں ہوتا تھا. عربوں کے ہاں تو پھر جہالت عام تھی، اسے تو دوری جاہلیہ کہا کرتے تھے. یہ کہہ دینے کے بعد یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ عورت بیوی نہیں رہی. اب عجیب مصیبت میں پھنس جاتی تھی. وہ طلاق نہیں ہوئی کہ کسی دوسری جگہ ہی شادی کر لے، اس کے یہ کہنے سے بیوی نہیں رہی تو وہ کل معلقہ ہو گئی. یہ تھی وہ پوزیشن، سچویشن جس کے لیے ابھی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، اور نظر آتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو گیا. اب اس کے بعد یہ بات کہ اس عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کے متعلق کوئی فیصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح ختم ہو گیا ہے تو میں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہوں متعلقہ کی حیثیت سے. نہیں ختم ہوا تو یہ بیوی کی حیثیت سے رکھنا ہوگا مجھے. تو کیا فیصلہ ہے اس کا؟ یہ تھا وہ معاملہ. کیا بات ہے! اس انداز سے یہ آزادیاں تھیں اس نظام کے اندر، یہ جھگڑ رہی ہے اور خدا سن رہا ہے، اور اس پہ پھر خدا کی طرف سے فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائی، یہ اگر کوئی اس طرح سے جہالت میں غصے میں آ کے کہہ دیتا ہے تو یہ محض جہالت ہے، اس سے وہ بیوی ماں نہیں بن جاتی. الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، بیوی نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا تھا. یہ رشتے عقدی ہیں، بیوی کے ساتھ ایک معاہدہ کی روح سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اور وہ رشتہ ٹوٹتا بھی اس معاہدے کے توڑ دینے سے ہے، ویسے نہیں ہے. وہ ماں نہیں بن سکتی، نہ ماں ہو سکتی ہے. کیا بات ہے! وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنْ قَوْلِ وَزُورٍ، یہ جو کہہ دیتے ہیں یہ غصے میں آ کے یوں ہی ایک بکواس کی بات ہے جو کر دی ہے، جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ دی ہے، سچی بات نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اس قسم کی چیزیں جو یوں ہی تیش میں آ کے بکواس کر دیتا آدمی، وہ قانون نہیں بن سکتا. عفو کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس سے یوں گزر جانا، غفور کے معنی ہوتا ہے جو کوئی یہ کیا ہے اس کی حفاظت دے دینا. حفاظت ہم دیتے ہیں،
اور اس کے بعد یہ حکم ہوا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، کہ غصے میں آ کے یہ کہہ دیا اور اس کے بعد جب غصہ فروغ ہوا تو پھر اپنے جو کہا تھا اس کے اوپر نادم ہوئے، متاسف ہوئے، تو پھر کیا صورت ہے؟ تو اگر تو یہ بات ہو کہ ٹھیک ہے بھائی تم نے کہہ دیا، پھر تم نادم ہو گئے، معاملہ ختم ہو گیا، قرآن کہتا کہ اس طرح سے تو معاشرے کے اندر روز ہی یہ کچھ بچپن کا زمانہ ہو جائے گا، یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا، یہ عقد نہیں رہے گا، معاہدہ نہیں رہے گا، جب جی چاہے یہ کہہ دیا، جب جی چاہے پھر میاں بیوی بن گئے۔ کچھ تھوڑی سی تو پابندی، کچھ تھوڑی سی تو سزا اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ کہا کہ وہ میاں بیوی تو بدستور رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کفارہ اس قسم کا کچھ دینا پڑے گا۔ یہ ہے جو اس نے کہا عفواً غفورا، جرم نہیں ہے، طلاق نہیں ہوئی، نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن کچھ کفارہ، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ پھر میں نے جوش جنوں میں اگر جاہلیت میں اس قسم کے الفاظ کہہ دیے تو یہ کچھ بھگتنا پڑے گا۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو یہ اس زمانے میں تو غلام اور لونڈیاں عرب میں ابھی عام تھیں۔ قرآن نے آ کے اس دروازے کو بند کیا جہاں سے یہ بناتے تھے جنگ کے قیدیوں کو، بند کر دی۔ جو موجود تھیں ان کے متعلق پھر آہستہ آہستہ ان کو رہا کرنے کا، آزاد کرنے کا، ان کو جزو معاشرہ بنانے کے احکام دیے۔ قرآن میں معاملہ کا ایمانکم کے متعلق جتنے احکام ہیں جن کو کہا جاتا ہے لونڈیوں کے متعلق، وہ سارے ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق ہیں جو وہاں عرب میں اس معاشرے میں پہلے سے موجود تھے۔ بعد میں تو کسی کے بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا، تو آہستہ آہستہ ان کو یا تو رہا کرتے گیا قرآن، اسی طرح سے کفارے وغیرہ کی قسموں کے معاملے میں، اور یا ان کو ویسے کہا کہ آزاد کرو، یا ان کو جزو معاشرہ بناؤ۔ تو کہا کہ اگر کفارہ ہے تو فتحریر رقبۃ۔ عجیب بات ہے، ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے نا کہ غلام اور لونڈیوں کے حق میں ہمارا جو مذہبی پیشوائیت ہے وہ تو بڑے زور سے کہتا ہے کہ قرآن میں جائز ہے، اب بھی بنائی جا سکتی، پوری کتاب لکھی ہوئی مودودی مرحوم کی موجود ہمارے ساتھ جو مقابلہ ہوا، جس میں کہا یہ تھا، انہوں نے آخر میں جب کوئی اور دلیل نہیں سوجی، لکھی ہوئی موجود ہے کتاب میں، کہ ان لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ یہ قرآن سے اس قسم کے احکام لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہے بنیادی غلطی، بنیادی غلطی یہ ہے، بنیادی غلطی یہ ہے، قرآن سے تو نہیں مل سکتا۔ اور چاؤ اتنا ہے کہ آپ کو یاد ہے، میں پہلے بتایا کرتا ہوں، بھٹو کے زمانے میں پارلیمنٹ میں جب یہ آئلی قوانین وہاں زیر بحث تھے تو ایک بہت بڑے مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ بابا تم 4 بیویاں کرنے پر پابندیاں لگا رہے ہو، اس قسم کی اس کے اندر پابندیاں تھیں، اس پہ تو ہمارا بس نہیں، لیکن کم از کم ایک لونڈی رکھنے کی اجازت تو دے دو۔ اسلامی مملکت اسلامیہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر مولانا صاحب اٹھ کے فرما رہے ہیں آج قرآن میں ہر جگہ غلاموں کو آزاد کرنے کا تو حکم ہے، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ اس کو تم غلام بنا سکتے ہو، بنا سکتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب تکریم ہے، تو کسی کو غلام بنا لے، وہ تو کسی کو محکوم پہ نہیں بنانے کی اجازت دیتا۔ تحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں ذرا ہوش میں رہو، تم یوں ہی نہ بکواس کر دیا کرو، سنبھل کے بات کرو کہ صاحب یہ کرنا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا پوچھو نہیں، پتہ نہیں کتنی مار پڑتی ہوگی، اگر اپنا ہے تو وہ تو پوچھو ہی نہیں، کہ یہ ساری دنیا کے کام وہ ان سے لیتے تھے، دوسرے سے لے کے آزاد کرنا ہے تو بڑی قیمت دینی پڑتی تھی۔ تو کہا کہ اس 10 دفعہ سوچو گے، اس کے بعد تم اس قسم کے الفاظ زبان سے نکالتے ہوئے، واللہ بما تعملون خبیر، ہم جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، اس کو روکنا ضروری ہے، لیکن اگر غلام خریدنے کی ہمت نہ ہو، یا ایسا دور آ جائے جیسے ہمارا ہے کہ غلام اب ہے ہی نہیں، قرآن ہے نا، یہ اتنا ہی حکم نہیں دیا،
نامکمل رہ جاتی. کہا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتمسا، غلام اگر نہ ہو آزاد کرنے کے لیے تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. یہ بھی بڑی سخت گزرنے کی بات ہے. ایسے بھی تو ہیں کہ روزے رکھنے کی ہمت ہی نہ ہو ان کے اندر. روزوں کے احکام میں قرآن نے کہا ہے والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو بمشکل روزہ نبھا سکتے ہوں وہ روزہ نہ رکھیں، وہ ایک محتاج کا کھانا دے دیا کریں. تو ایسے بھی تو ہو سکتے ہیں اس قسم کے کہ جو ہمت نہ رکھیں روزے کی، تو ان کے لیے فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، جو اس کی بھی ہمت نہ رکھے تو 60 بھوکوں کے کھانے کا انتظام کرے. تو وہ جو جہالت میں غصے میں آ کے اس نے یہ کچھ کہہ دیا تھا، اس کے ازالے کے لیے متاسف تو وہ خود ہوا ہے، ندامت اس کو ہوئی ہے اپنے کیے کے اوپر. پہلی شرط تو یہ ہے، اسے توبہ کہتے ہیں نا. اور اس کے بعد اس کا کفارہ آئندہ کے لیے یوں ہی منہ سے پھٹ پھٹا کے یہ باتیں نہ کر دیا کرو. یہ ہے جو کفارہ قرآن نے قرار دیا. آپ کے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ آ کے وہ میاں صاحب وہ بیوی سے کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق. 3 دفعہ کہنا ضروری ہے. وہ نیلامیاں جو ہوتا ہے وہ 3 دفعہ کہتا ہے نا، 1 2 3. ہاں 3 دفعہ اگر اس نے کہہ دیا ایک سانس میں تو وہ طلاق ہو گئی، ختم. قرآن نے تو یہ کچھ کہنے کے بعد یہ کہا تھا کہ یہ ہے اس کا کفارہ. لے تو یہ تو خدا تھا نا جس نے یہ کچھ کیا. اس نے کہا کہ نہیں تھا، معاملہ اب ہمارے بس میں ہے. 50-60 برس کی وہ محترمہ خاتون، سر سفید ہوا، بیٹے بیٹیوں والی نہیں ہے، نواسے نواسیوں والی بھی ہے. اور یہ غصے میں آ کے کہہ بیٹھے طلاق طلاق طلاق. اس بیچاری کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے. ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کیا کیا جائے گا صاحب؟ کہنے لگے کہ اب تو اس کے لیے صورت یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کرے، میری بیٹیاں معاف رکھیں، مجھے پورا ان کا حکم دہرانا پر شادی کرے، یوں ہی رسمی نکاح نہیں کرے، ایک شب کی کم از کم ہم بستری بھی کرے. دوسری صبح کو وہ شخص اس کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد یہ اس کی بیوی بن سکتی ہے. یہ آپ کی اس شریعت حقہ کا فیصلہ ہے جسے یہ یہاں نافذ کرنا چاہتے ہیں. آئلی قوانین کے خلاف جو شور مچا رکھا ہے وہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ یہ قوانین اس قسم کی طلاق کو طلاق ہی نہیں محسوب کرتا. یہ ہے وہ جو قانون وہ چاہتے ہیں کہ پھر سے نافذ ہو، اسے حلالہ کہتے ہیں. اس بیوی کو پھر اس خاوند کے لیے حلال قرار دینے کے لیے اس پہ طلاق پڑ گئی. سوچ رہے ہیں آپ؟ اور پھر یہ تو معاملہ میاں بیوی کا بھی نہیں ہے. نکاح کا معاہدہ، عقد جو ہے، اگریمنٹ جو ہے، کانٹریکٹ جو ہے، وہ تو ان دونوں میں تھا. توڑنے کا حق ایک ایسی پارٹی کو جس نے کبھی ان کو دیکھا تک بھی نہیں. وہ آپ نے اگلے دن پڑھ دیا ہوگا طلوع اسلام میں، وہ مولوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ یہ جتنی خواتین تو وہ کہتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس نفرت سے نام ان کا لیتے ہیں. وہ جن کے پاؤں کے نیچے جنت بھی کہتے ہیں تو گالیاں بھی دیتے ہیں، کہ جنہوں نے یہ ڈیمانسٹریشن کی تھی یہ ان قوانین کے خلاف جو ان کے متعلق بن رہے تھے یا نہیں بنے تھے، وہ جو یہاں ڈیمانسٹریشن جنہوں نے اس میں حصہ لیا تھا ان کے نکاح ٹوٹ گئے تھوک کے بھاؤ سے. پتہ نہیں کتنی سینکڑوں کی تعداد میں تھی، نکاح ٹوٹ گئے. اب جب نکاح ٹوٹ گئے تو پھر جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا؟
وہی طریقہ کسی اور مرد سے جا کے وہ شادی کرے، طلاق ہو گئی نا، پھر وہی حلالہ ہو، پھر یہ قصہ ہو۔ اور ایسے کیسز آئے کہ وہ کوئی ملتا نہیں ہے جو اس طرح سے ایک رات کے لیے شادی کر دے۔ یہ واقعات آئے ہیں میرے علم میں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ اب تمہاری مجبوری ہے تو اب اور نہیں ملتا کوئی تو چلیے میں ہی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہوں اس آگ میں۔ یہ کچھ کیا۔ دوسری صبح انہوں نے کہا کہ مولانا وہ شرط پوری ہو گئی، اب طلاق دیجئے۔ کہنے لگے وہ رات کی بات رات میں گئی، اب میں طلاق بات کچھ نہیں دے سکتا۔ جی یہ کیسے لا رہے ہیں، وہ طلاق دیتے نہیں اور کوئی دلا ہی نہیں سکتا، باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ قرآن نے کہا تھا لا تتخذوا آیاتنا ہزوا، ہمارے احکام کو مذاق نہ بناؤ، ان کی ہنسی نہ اڑاؤ۔ اس سے زیادہ ہنسی بھی اڑائی جا سکتی ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ خدا کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو نہ توڑا۔ للکافرین عذاب علیم، ان کو توڑنے والے جو ہیں ان کو کافر کہا گیا ہے، ان کے لیے عذاب علیم کہا گیا، دردناک عذاب۔ اور اس سے زیادہ دردناک عذاب اور کون سا ہو سکتا ہے جس میں بحثیت قوم کے ہم سارے گرفتار ہیں۔ عزیزان من، سورہ المجادلہ کی 4 آیت تک ہم آ گئے، 5ویں آیت سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔